ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين। और यकीनन नूह ने हमें पुकारा सो हम कितने अच्छे जवाब देने वाले हैं। जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम में से अब कोई ईमान लाने वाला नहीं था, अल्लाह ताला ने उनको बता दिया
تو پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے اس کی اولاد کو باقی رہنے والا بنا دیا۔ نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی آگے نسل انسانی چلی۔ تو بتانا ہی مقصود ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کو بچایا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کو بھی بچائے گا۔ نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر لی گئی۔ کس دل سے دعا کی ہوگی، کیسی تڑپ ہوگی جب انسان ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، ہر طرف سے نا امید ہو جاتا ہے، تو اس کی دعا میں اور زیادہ شدت آ جاتی ہے۔ وہ گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہے، وہ رو کے دعا مانگتا ہے، وہ اللہ کو قریب پاتا ہے، اور اللہ قریب و مجیب ہے، وہ جواب دیتا ہے، وہ قبول کرتا ہے۔ تو مصیبتوں سے کوئی بھی محفوظ نہیں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور دعا کے سوا غم دور کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں۔ لیکن قبولیت کے لیے سچا دل، توکل اور اللہ پر یقین اور اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ وَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ہم نے بعد والوں میں اس کے ذکر خیر کو باقی رکھا۔ سلام ہو نوح پر تمام جہان والوں میں، یعنی آج تک نوح علیہ السلام کی برائی کرنے والا کوئی نہیں پایا گیا، ان کا ذکر خیر ہی ہے اور قیامت تک اچھی یاد ہے۔ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ محسن یعنی احسان کے درجے میں اللہ کی عبادت کرنے والا، اور بندوں کے ساتھ بھی احسان کے درجے میں سلوک کرنے والا۔ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، ان کی اور بھی بہت سی خصوصیات تھی، لیکن ان کا مومن ہونا یہاں ذکر کیا گیا کیونکہ ایمان سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے۔ جیسے جیسے ایمان کامل ہوتا ہے، جزا بھی کامل ہوتی جاتی ہے۔ اپنے ہر کام اور ہر ذمہ داری اور جو بھی ہم پہ واجبات ہیں ان کی ادائیگی میں ہمیں ایمان کی حرارت کے ساتھ ان چیزوں کو ادا کرنا چاہیے، اور ان کاموں کے ذریعے ایمان بڑھنا چاہیے، اور ایمان کے ساتھ ان کاموں کو انجام دینا چاہیے۔ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، دشمن سے انتقام بھی اچھی جزا ہے۔ اور بے شک اس کے گروہ میں سے ابراہیم بھی تھا، شیعہ ایسی جماعت جو کسی کا ساتھ دے، جب وہ اپنے رب کے پاس سلامت دل کے ساتھ آیا۔ دل ویسے تو گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، مگر بڑی عجیب چیز ہے۔ کبھی اس کو سمندر سے تشبیہ دی جاتی ہے، اور کبھی اس سے بہت سی چیزیں وابستہ ہوتی ہیں، انسان کے غم، دکھ، درد، تکلیفیں، خوشی، بے شمار چیزیں، انسان کا ایمان، نفاق، شرک، سب اسی کے اندر ہے۔ بہت کچھ اس نے سمویا ہوا ہے۔ اور سب سے بہترین دل قلب سلیم ہے، جو خیر کے قریب ہوتا ہے اور شر سے نفرت کرتا ہے، شر سے دور ہوتا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا دل، اللہ کے سامنے جھکنے والا دل، شرک اور شک سے پاک دل، مخلوق کے بارے میں خیر خواہی کرنے والا دل، برے اخلاق اور بری سوچوں اور نیگیٹیوٹی سے سلامت دل۔ تو دل کی پاکیزگی جو ہے یہ نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو آخرت میں ابراہیم علیہ السلام قلب سلیم کے ساتھ آئیں گے، اللہ نے گواہی دے دی۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر گھڑے ہوئے معبودوں کو چاہتے ہو؟ سوال۔ تو رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ سوال، ضمیر جگانے کے لیے، سوچ ابھارنے کے لیے۔ تو اس نے ستاروں کی طرف ایک نظر دیکھا، پھر کہنے لگا بے شک میں تو بیمار ہوں۔ چنانچہ وہ اس سے پیٹ پھیر کر واپس چلے گئے۔ پھر وہ چپکے سے ان کے معبودوں کی طرف گیا اور کہنے لگا کیا تم کھاتے نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بولتے بھی نہیں؟ پھر وہ دائیں ہاتھ سے مارتے ہوئے ان پر پل پڑا، تو وہ سب تیز دوڑتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ کام کس نے کیا۔ اس نے کہا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو؟ یہ کیسے معبود ہیں؟ حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا اور اسے بھی جو تم کرتے ہو، یعنی تمہارے افعال جو ہیں اس کی تخلیق ہے۔ انہوں نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دو۔ یعنی حق واضح ہونے کے بعد جب کوئی جواب نہیں بن پڑا تو پھر دھمکی دی اور ختم کرنے پہ تل گئے۔ تو انہوں نے اس کے ساتھ ایک چال چلنے کا ارادہ کیا، مگر ہم نے انہی کو سب سے نچلا کر دیا، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ جب آپ حق پر ہوں، مخلص ہوں، امانت دار ہوں، سچے ہوں، تو مخالفت کی پرواہ نہ کیا کریں، انسانوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کریں۔ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، جنہوں نے بری چالیں چلی تھی انہی کو اللہ نے نیچے کر دیا، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اس نے کہا بے شک میں تو اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اب ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ جس جگہ دین پر عمل کرنا مشکل ہو وہاں سے ہجرت کر لینی چاہیے،
کیونکہ جو شخص اللہ کی خاطر کچھ چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بہترین نعم البدل عوض اس کو عطا کرتے ہیں. اور ویسے بھی عام حالات میں بھی جب دنیا تنگ ہو جائے تو رب کی طرف چلے جانا چاہیے، مصلے پہ یا ویسے دل سے. اگر آج نہیں ہم اللہ کی طرف جاتے، رجوع کرتے، تو کل تو مجبور کر دیا جائے گا. اے میرے رب مجھے ایک بچہ عطا کر جو صالحین میں سے ہو. تو ہم نے اسے ایک بہت بردبار لڑکے کی خوشخبری دی. اس بندے کی دعا قبول ہوئی جو قلب سلیم لے کر آیا تھا. حلم والا بچہ عطا کیا اللہ نے. حلم میں صبر، اچھا اخلاق، حوصلہ اور درگزر حلم والے انسان کے اندر، یہ ساری اچھی کوالٹی ہوتی ہیں. پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا، کہا اے میرے بیٹے بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. اس نے کہا اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے کر ڈالیے، ذبح کر دیں، انشاءاللہ آپ ضرور مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام مکہ میں حضرت ہاجر اور ان کے بیٹے کی خبر گیری کرتے رہتے تھے. اب جب بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا، اس قابل ہو گیا کہ باپ کا ہاتھ بٹائے، اور وہ ایج بھی ماں باپ کے لیے بڑی پیاری ہوتی ہے بچوں کی، اور ان سے بڑی توقعات وابستہ ہوتی ہیں کہ اب یہ بڑے ہو رہے ہیں اور یہ ہمارا ساتھ دیں گے اور سہارا بنیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو اسی پیارے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا، اور انہوں نے بغیر تردد کے اس پر عمل کا فیصلہ کر لیا. بیٹے سے بات کی تو وہ بھی خوشی سے راضی ہو گیا. دونوں نے اللہ کے حکم پر لبیک کہا. اور یہ ان کی پیرنٹنگ کی بہت بڑی خوبی تھی کہ انہوں نے بیٹے سے پہلے مشورہ کیا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ تم کیا کہتے ہو. پوچھے، سوال کریں. ابراہیم علیہ السلام نے جب بھی کسی سے بات کی نا تو آپ ان کے بات کا انداز دیکھیں. وہ اللہ کے دوست تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند تھے. کیا خوبیاں تھیں ان کے اندر. وہ کیسے اپروچ کرتے تھے دوسروں کو، دوسرے کے اوپر امپوز نہیں کرتے تھے چیزیں، بلکہ سوال کر کے دلیل کے ساتھ ان کو جگاتے تھے کہ سوچو تو صحیح. وہ نرم دل کے بھی تھے. اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اولاد کو اپنے ساتھ اطاعت میں شریک بھی کرنا چاہیے. صرف اکیلے ہی بہت نیک انسان اور عالم فاضل بننا کافی نہیں. اور جب گھر میں کوئی اہم فیصلہ کریں تو بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ آگے کیا موو ہونے والی ہے، کدھر کو جانے والے ہیں ماں باپ. اور بچوں کے لیے بھی یہ کہ ماں باپ پر اعتماد کریں اور ان کے فیصلے کو خوشی سے قبول کریں. اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اس تسلیم و رضا کو، فرما برداری کو اپنی بہادری نہیں سمجھا، خود کریڈٹ نہیں لیا. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے. جتنا کوئی زیادہ محبوب ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی بڑی. پھر جب وہ دونوں مطیع ہو گئے اور اس نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، اور ہم نے اسے پکارا اے ابراہیم، یقیناً تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ جسے آزمائش میں ڈالتا ہے اسے اس میں سے نکال بھی لیتا ہے. اس لیے اللہ سے اچھی ہی امید رکھنی چاہیے، اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. باپ کی تو آزمائش ہوئی ہی تھی، بیٹے کی بھی آزمائش ہو گئی اور اللہ نے اس کو بھی بچا لیا. تو جو اللہ کی رضا کو ہمیشہ ترجیح دیتا ہے دنیا اس کی طرف ذلیل ہو کے آتی ہے. یہ تو یقیناً کھلی آزمائش تھی، واضح آزمائش تھی، تو ان کی محبت اور خالص ہو گئی. اور ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ دے دیا. یعنی اصل مقصود بیٹے کو ذبح کرنا نہیں تھا بلکہ امتحان تھا. جب وہ اس میں پاس ہو گئے تو اس کی جگہ ایک نئی سنت جاری ہو گئی، اور ہم نے بعد والوں میں اس کا ذکر خیر باقی رکھا. اور اس واقعے کا صدیوں سے ذکر کیا جا رہا ہے. سب دیندار والدین اپنے بچوں کو یہ کہانی بہت مزے سے سناتے ہیں جب حج کا موقع ہوتا ہے، قربانی کی عید ہوتی ہے، اور نہیں سناتے تو سنایا کریں. ابراہیم علیہ السلام پوری ایک امت تھے، انبیاء کے باپ تھے. سلام ہو ابراہیم پر. نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ دکھا کر باقی لوگوں کو بھی موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی ایسا کام کرو گے، احسان کرو گے، تو تمہارے لیے بھی انعام ہوں گے. محسن کون ہوتا ہے؟ جو ہر کام کو ایکسیلنس کے لیول پر کرے، بہترین طریقے پر انجام دے، اس میں خلوص نیت بھی ہو، اطاعت کا جذبہ بھی ہو، محبت بھی ہو، اور بہتر سے بہتر طریقہ بھی ہو جو سنت کے مطابق ہو. تو کیسی جزا ملی کہ رہتی دنیا تک ان کے لیے اور ان کی آل کے لیے درود و سلام ہے. بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی جو صالحین میں سے ایک نبی ہوگا، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت نازل کی، اور ان دونوں کی اولاد میں سے کوئی نیکوکار ہے اور کوئی اپنی جان پر صریح ظلم کرنے والا ہے. تو باپ کو بھی برکت اور بیٹے کو بھی برکت کی خوشخبری. اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام سے دو بڑی قومیں پیدا ہوئیں.
اسماعیل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو یہ صرف اونچی نسبت نہیں تھی بلکہ ان کی قربانیاں تھیں. اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے اولاد میں سے کچھ ظالم بھی تھے, کچھ نہیں مانے, جیسے بنی اسرائیل کے لوگ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکوکاروں سے بعض اوقات بدکار بھی جنم لیتے ہیں اور بعض اوقات بدکاروں سے نیک لوگ پیدا ہو جاتے ہیں. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سلام عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام عَلَى الْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بہت بڑی مصیبت سے نجات دی، یعنی فرعون کے ظلم و ستم سے جو ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، ان کی عورتوں کو باقی رکھتا. اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب ہوئے. اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب دی. تورات سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے تھے. اور ہم نے ان دونوں کو سیدھے رستے کی ہدایت دی. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ کسی کو سیدھے رستے پر چلا دے، کیونکہ اسی پر آخرت کی نجات ہے، اس راستے کے اختتام پر جنت ہے. اور ہم نے بعد والوں میں ان دونوں کا ذکر خیر باقی رکھا. سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. یعنی جو ان کے طریقے پہ چلے گا ان کے لیے بھی ایسا ہی بدلہ ہوگا، یعنی اچھا بدلہ ہوگا. بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. یہاں بھی ایمان کے ساتھ انہیں متصف کیا گیا ہے، ان کی تعریف کی گئی ہے. اور بے شک الیاس یقیناً رسولوں میں سے تھا. الیاس علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے. یہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی اولاد میں انبیاء پیدا کرے. جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ بہترین خالق ہے. جب خالق وہ ہے تو نفع نقصان کے لیے کسی اور کی طرف کیوں دیکھا جائے؟ اللہ کو چھوڑ کر جو سب کچھ کرنے والا ہے کسی اور کی طرف متوجہ ہونا سراسر حماقت ہے. اعلیٰ ترین کو چھوڑ کر تم ادنا ترین کی طرف جا رہے ہو، کہاں ہے عقل تمہاری؟ اللہ کو جو تمہارا رب ہے یعنی اس کو چھوڑ رہے ہو، اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا رب بھی، یعنی رب تو وہ ہے جس نے پیدا کیا اور پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا. بس انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو یہ سب ضرور حاضر کیے جانے والے ہیں. یعنی انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، اللہ کے حضور حاضر ہو کر
انہیں جواب دہی کرنی ہوگی، سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے، یعنی ان کی قوم میں مخلص بھی تھے، چنے ہوئے بھی تھے، اور ہم نے بعد والوں میں اس کے ذکر خیر کو باقی رکھا، یعنی ہر صاحب ایمان ان کا نام عزت و احترام سے لیتا ہے۔ سلام ہو الیاسین پر، یہ الیاس ہی کا دوسرا نام الیاسین ہے، جیسے طور سینا کو طور سینین بھی کہا گیا ہے، اور یہ صوتی ہم آہنگی کے لیے این کا اضافہ کیا گیا ہے، یعنی پچھلی آیات کے ساتھ۔ بے شک ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، ایمان کے ساتھ متصل، اور بے شک لوط یقیناً رسولوں میں سے تھا، جب ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، لوط علیہ السلام کی خائن بیوی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی نجات کا دار و مدار اس کا اپنا ایمان اور عمل صالح ہے، نہ کہ کسی کی رشتہ داری۔ اور پیغمبر خود مختار نہیں ہوتے کہ جس کے بارے میں جو چاہیں فیصلہ کر لیں کہ اس کو بھی میرے ساتھ آنا ہے اور یہ کام اس طرح ہمیں کرنا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے۔ پھر ہم نے دوسروں کو تباہ کر دیا، یعنی سدوم اور اس کے مضافات کا پورا علاقہ ہی بلندی پر لے جا کر اسے زمین پر الٹا پٹک دیا گیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش بھی برسائی گئی۔ اور بے شک تم صبح کے وقت ان تباہ شدہ بستیوں پر سے گزرتے ہو، یعنی اپنے تجارتی اسفار میں تمہارا گزر ان کی بستیوں پر ہوتا ہے، شام اور فلسطین کی طرف جاتے ہوئے، اور رات کو بھی، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ تو عقل کا استعمال نہ کرنا انسان کو گمراہی کے رستے پہ لے جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔